رضاکار وقار جاگو عوام پارٹی پاکستان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ کچھ موضوعات ہیں جن پر گفتگو کرنا مقصود ہے۔ کل کرکٹ ٹیم جو ہے میچ ہار گئی انگلینڈ کے خلاف، جس کے بعد جو ہے وہ عجیب قسم کی باتیں سننے میں آ رہی ہیں، تنقید کے تیر چلا رہے ہیں، سوشل میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا یا عوام۔ تو بھائی جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہاں انگلینڈ کا کرکٹ کا سسٹم، کہاں پاکستان کا کرکٹ کا سسٹم۔ یہاں تو سیاسی بھرتیاں کر کے چلے گئے رمیز راجہ کرکٹ ٹیم کے اندر، جو کہ اب تک چل رہی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ کرکٹ کو ویسے ہی پاکستان میں زوال آ گیا ہے۔ پاکستان میں فزیکل گیمز کھیلنے کا اتنا رجحان نہیں رہا، جس کی وجہ سے باقی گیموں کی طرح کرکٹ بھی زوال کا شکار ہے، کیونکہ اب ٹیلنٹ اس طرح سے بیک اپ پہ موجود نہیں ہے جیسے کہ آج سے 20 سال پہلے موجود ہوتا تھا۔ لہٰذا اگر کرکٹ ٹیم ہار رہی ہے، وہ بچے بیچارے جو کھیل رہے ہیں ان میں اتنی کیپیسٹی ہے جتنی کہ انہوں نے دکھائی ہے، تو اس پہ غیر ضروری شور مچانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کو ایز اے گیم لیں، جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، گالم گلوچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، برا بھلا کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ لوگوں کو عادت پڑ گئی ہے، جس کو عزت ملتی ہے اس کو آپ لوگ گالی دینا شروع کر دیتے ہیں۔ آخر وہ لوگ کرکٹ ٹیم تک پہنچے، اس کی نمائندگی کی، ہار گئے، یہ تو گیم میں ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال اس کے اوپر بےعزتی کرنا یا ان کو برا بھلا کہنا مثبت نہیں ہے۔ اس رویے کو چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسرا ایک رویہ اور بھی چینج کرنے کی ضرورت ہے کہ جیسے ہی کھلاڑی کی ٹیم نے جو ہے وہ 15 تاریخ کو احتجاج کا اعلان کیا ہے، تمام یوٹیوبرز اور الیکٹرانک میڈیا کو اس اعلان نے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، اور ان سب نے ابھی سے اس کے اوپر ایک بالکل تجسس پیدا کرنا شروع کر دیا ہے۔ عمران خان کی ایڈورٹائزمنٹ شروع کر دی ہے، مشہوری شروع کر دی ہے۔ احتجاج ہونا ہے یا نہیں ہونا ہے، اس میڈیا نے جو ہے اس کے اوپر ابھی سے ماحول بنانا شروع کر دیا ہے۔ تو بھائی پاکستان میں بہت سارے موضوع ہیں، ادھر مزدوروں کا قتل ہو گیا ہے اتنی بڑی تعداد میں، جس میں آج مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ وہ کان جو زخمی تھے ان میں سے بھی آج 2-3 گزر گئے ہیں۔ ان کے بارے میں بھی اپنی لب کشائی کر لیا کیجیے۔ آپ لوگوں کے جو تبصرے ہیں یہ اسٹیٹ کو مسلسل اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہیں، اس میں اعتدال کریں۔ ایسا نہ ہو کل پابندیاں لگ جائیں، آپ کو جوتے پڑیں، پھر آپ لوگ روئیں۔ لہذا مختلف موضوعات پکڑ کے رکھا کریں۔ آپ لوگ ایک ہی موضوع کے گرد گھومتے رہتے ہیں۔ اب آپ لوگوں کو ایک نیا موضوع مل گیا ہے، ڈی چوک میں احتجاج۔ جس وی لاگر کو دیکھیں وہ اسی موضوع پہ وی لاگ کر رہا ہے۔ بھائی جب طوفان آئے گا دیکھا جائے گا، اول تو کوئی طوفان آ ہی نہیں رہا۔ آپ لوگ کچھ اور موضوعات بھی پکڑیں، ایک ہی موضوع پکڑ کے کیوں بیٹھے رہتے ہیں؟ آپ لوگ یہ بھی تو دکھائیں کہ اس وقت ڈی چوک میں بڑی لائٹنگ کر دی گئی ہے، اس کو سجا دیا گیا ہے، اور اسلام آباد میں روشنیاں بکھری ہوئی ہیں، کسی دلہن کی طرح اسلام آباد سجا ہوا ہے۔ ہر وقت نیگیٹو باتیں مت کیا کریں، کچھ پازیٹیو باتیں بھی کیا کریں۔ کھلاڑی کے مریدوں کے لیے خوشخبری آئی ہے۔ سپرنٹینڈنٹ جیل غفار صاحب کا بیان سامنے آیا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ نہ تو عمران خان کا سیل بدلی کیا گیا ہے، نہ ان کو قید تنہائی میں رکھا گیا ہے، اور نہ ہی ان کی طرف سے کوئی شکایت ہے، بلکہ انہوں نے کہا کہ جب سے وہ اڈیالہ جیل میں آئے ہیں ان کا کوئی میڈیکل ایسا بڑا پرابلم بھی نہیں ہوا ہے سوائے دانتوں کے علاوہ۔ انہوں نے کہا کہ صرف عمران خان نے ایک ہی شکایت کی تھی، جو کہ ان کے دانتوں کے درد کی متعلق تھی، جس کے اوپر شوکت خانم کے ڈاکٹر آئے، انہوں نے چیک اپ کیا اور جو دوائیں تجویز کیں وہ عمران خان صاحب کو کھلائی جا رہی ہیں۔ اس کے علاوہ کھانا بھی ان کی مرضی کا مل رہا ہے، ان کی سیل بھی وہی ہے جو کہ پرانا تھا، وہ سیل بھی نہیں ہے، کھلی جگہ ہے۔ اس کے علاوہ وہ 3 گھنٹے تک ایکسرسائز کر رہے ہیں، اور ان کے متعلق جو بھی افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں کہ وہ قید تنہائی میں ہیں، تو سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل نے بتایا ہے کہ بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ بالکل مطمئن ہیں، خوش ہیں، اور اپنی جگہ پر اسی طرح موجود ہیں جیسے کہ پہلے موجود تھے۔ ان کو بالکل کوئی جو بھی
قید تنہائی کے بارے میں افواہ ہو یا ان کی صحت کے بارے میں جو خبریں ہوں وہ تمام غلط ہیں۔ کل جنگ اخبار میں جو چھپنے والی خبر تھی جس میں یہ کہا گیا تھا کہ خدا نخواستہ ان کو بواسیر ہو گئی ہے، تو اس متعلق بھی انہوں نے سپرنٹینڈنٹ جیل نے کہا کہ نہیں، ان کو دانتوں کے علاوہ کوئی بھی تکلیف نہیں ہے، صرف ان کو ایک دانتوں کا درد ہوا تھا جس کا علاج جاری ہے۔ لہذا انہوں نے کہا کہ جب ملاقاتیں کھلیں گی اور سب لوگ ان سے ملاقات کریں گے تو جو افواہیں پھیلانے والے لوگ ہیں، جو جھوٹ بول رہے ہیں، ان کا جھوٹ بھی کھل کر سامنے آ جائے گا۔ ایک اور خبر ہے، کراچی کے اندر مارنگ بلوچ پہ ایک مقدمہ درج کر دیا گیا ہے۔ تھانہ قائد آباد کی حدود کے اندر ایک صاحب نے یہ مقدمہ درج کرایا ہے جن کا نام ہے اسد علی، اور اس کے اندر اشتعال دلانے، ریاست کے خلاف مہم جوئی کا اور بہت ساری دفعات شامل کی گئی ہیں۔ دیکھیں اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے۔ مولانا فضل الرحمان اور چودھری نثار کی ملاقات کے متعلق بھی خبریں آ رہی ہیں کہ ان کی ملاقات ہوئی ہے چودھری نثار کی مولانا فضل الرحمان کے ساتھ میجر عامر صاحب کے گھر میں، تو اس کے اوپر بھی مختلف قسم کی باتیں سننے میں آ رہی ہیں۔ اس ملاقات کے اندر سوائے سیاسی مشوروں کے علاوہ مولانا صاحب سے انہوں نے کیا لینا ہے سیاست میں، تو وہ ان ایکٹیو ہو چکے ہیں چودھری نثار صاحب۔ ویسے بھی ایک حلقے تک محدود ہے ان کی سیاست، اس سے آگے ان کا کوئی سیاسی کردار ہے بھی نہیں۔ وہ بھی عمران خان کی طرح خود پسند انسان ہیں، ایکو والے بندے ہیں، اپنی جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ پچھلی دفعہ صوبائی اسمبلی کا الیکشن جیت کر انہوں نے حلف نہیں اٹھایا تھا اور توہین کی تھی اپنے جو حلقے کے عوام ہیں ان کے ووٹوں کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ اب ان کو کنارہ کش ہی رہنا چاہیے اس سیاست سے۔ اس سیاست میں اب ان کی دال گلنے والی نہیں ہے۔ اگر وہ اپنی دال کی ہنڈیاں چڑھانے کی کوشش کریں گے کہ ان کی دال خراب ہونے کے چانسز زیادہ ہیں۔ وزیر توانائی کا ایک اچھا بیان آیا ہے کہ سردیوں تک ہم 30 روپے سے لے کر 40 روپے یونٹ تک جو ہیں بجلی کے اندر ریلیف دینے کا پروگرام بنا رہے ہیں، اور ممکن ہے کہ اگر ہم یہ ریلیف دے دیں، بڑی بات ہوگی اگر یہ آپ نے ریلیف دے دیا تو قوم آپ کا شکریہ ادا کرے گی، کیونکہ قوم اس وقت بجلی کے بلوں میں جس بری طرح پھنس چکی ہے اس کے اندر سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا۔ لوگ بہت پریشان ہیں۔ اگر گھر کا کرایہ 10,000 ہے تو بجلی کا بل 15,000 ہے، تو یہ کہیں کا انصاف نہیں ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ حکومت جو ہے وہ ناجائز منافع خوری کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اگر یہ بلز واپس ہو گئے تو بہت اچھا ہوگا، اور پاکستانی قوم جو ہے وہ آپ لوگوں کو اپریشیٹ کرے گی، عزت کی نگاہ سے دیکھے گی۔ آنے والا الیکشن تو آپ کے ہاتھ سے نکلا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن شاید آپ کی جماعت کو، آپ کی پارٹی کو یہ اقدامات کر کے کوئی فائدہ حاصل ہو جائے۔ البتہ سونے کے متعلق ایک خبر آئی ہے، سونا 2700 روپے مہنگا ہو گیا ہے فی گرام، تو یہ خبر بہرحال مہنگائی کی طرف مزید جو ہے وہ اضافے کی خبر ہے۔ 2700 روپیہ مزید بڑھ گیا ہے۔ سونا ویسے ہی پاکستانی قوم کی قوت خرید سے باہر ہو چکا ہے۔ مجبوری کی حالت میں لوگ خریدتے ہیں، بیٹیوں کی شادیاں کرنے کے موقع پر زیادہ تر اس کی پرچیزنگ کی جاتی ہے۔ عام حالات میں تو اس کا سوچا بھی نہیں جا سکتا، اب تو وہ بھی لوگ محدود پیمانے پر خریداری کرتے ہیں۔ بہرحال یوٹیوبر سے میری گزارش ہے کہ آپ لوگ ایک ہی بات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اپنا رویہ تھوڑا سا چینج کریں، ایک بات کے پیچھے نہ پڑ جایا کریں۔ کچھ یوٹیوبرز حضرات جو کہ بیرون ملک بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنی ڈفلی بجاتے رہتے ہیں، خصوصاً ابھی لندن سے جو ایک بیرون ملک مقیم عمران خان کے زلفی بخاری صاحب کا بیان جاری ہوا احتجاج کے متعلق، تو ان کو بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ بھائی اگر آپ اتنے ہی عمران خان کے مخلص دوست ہیں، ہمدرد ہیں، اور آپ عمران خان کی اتنی آپ کو فکر ہے، تو آپ پاکستان آئیں، یہاں آ کر سیاسی تحریک چلائیں۔ عمران خان کی حکومت کے دور میں تو آپ
سب سے بڑے جو ہیں وہ حکومت کے مالک بنے ہوئے تھے. جیسے ہی حکومت گئی آپ بیرون ملک چلے گئے تھے. تو برائے مہربانی پاکستان تشریف لائیں. پاکستان آ کر آپ کو پتہ چلے کہ آٹے چاول کا بھاؤ کیا ہے. ذرا میدان میں آئیں، اپنے غریب کارکنوں کو مروانے کی کوشش مت کریں. آج 12 اکتوبر ہے، ہمارے یوم نجات کا دن ہے، لیکن ہم سب پریشان ہیں کہ آپ لوگ جو ہیں اپنے کارکنوں کو مروانے کے چکر میں صاف صاف نظر آ رہا ہے. مراد سعید صاحب جو کہ عمران خان کے بالکل کلوز ترین اور متوقع جانشین تھے، وہ اب تک باہر ہی نہیں آ رہے. وہ چھپے ہوئے ہیں ٹویٹر اکاؤنٹ پہ اپنا بیان جاری کر کے اور ڈی چوک پہنچنے کا حکم دے رہے ہیں. تو بھائی اس طرح کام نہیں چل سکے گا. آپ لوگ اس طرح کامیابی حاصل نہیں کر سکو گے. وقتی ایڈنگ ضرور لگ سکیں گی، تھوڑا بہت حکومت کو ڈسٹرب ضرور کیا جا سکے گا، لیکن جو آپ حتمی کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو وہ حاصل نہیں ہو سکے گی. بہتر تو یہ ہوتا ہے کہ آپ پرامن جدوجہد کرتے، اپنے کارکنوں کو آگ میں جھونکنے کی کوشش نہ کرتے. آپ لوگوں نے پچھلے کچھ سالوں سے جب سے آپ کی حکومت گئی ہے اتنی بری طرح اپنے کارکن کو جو ہے استعمال کیا ہے، اتنی بری طرح جو ہے ان کی محبت سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہے کہ وہ بیچارے بھی اب تھک ٹوٹ چکے ہیں. آپ لوگ کیوں چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو لوگ منظر پر ہیں ان کے اوپر مزید جو ہے سختی بڑھ جائے، آپ کی پارٹی کے اوپر مزید سختی بڑھ جائے؟ یاد رکھیں زلفی بخاری صاحب، آپ کہیں سے بھی سیاسی نہیں ہیں. آپ تو بیرون ملک یورپ میں بیٹھے ہوئے ہیں سکون سے، ان یوٹیوبرز کی طرح، راجوں ماجوں کی طرح، جو ادھر بیٹھ کر جو ہیں وہ الٹی سیدھی باتیں کر کے یہاں موجود لوگوں کے لیے مشکلات میں اضافہ کرتے رہتے ہیں. تو برائے مہربانی اپنی پارٹی کے لیے اور اپنی ریاست کے لیے اور اپنے اداروں کے لیے مشکلات میں اضافہ مت کریں. اس سے آپ کو سوائے پچھتاوے کے کچھ بھی حاصل نہیں ہونا. جس کی آواز نے انسان کا سکون چھین لیا، وقت بے رحم نے وہ ساز اٹھا رکھا ہے. تو وقت کا انتظار کریں. اس وقت بے رحم کا جو ساز ہے وہ آپ کے خلاف ہے. ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں، آنے والے الیکشن میں ماحول آپ کے حق میں بن جائے، آپ بہت بڑی اکثریت حاصل کر لیں، آپ وہ شخصی آمریت نافذ کرنے میں کامیاب ہو جائیں جو آپ لوگوں کی خواہش ہے. تو ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بڑے نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے. انسان کی خواہشات تو کبھی بھی پورے نہیں ہوتی. انسان کو دیوتا سمجھ لیتا ہے اور پھر اس کی پوجا پاٹ میں لگ جاتا ہے. تو برائے مہربانی اس پوجا پاٹ میں اتنے آگے مت نکل جائیں کہ آپ خدا کی خدائی سے بھی منکر ہو جائیں اور اپنے قائد کو، اپنے رہنما کو آپ کوئی جو ہے وہ مذہبی یا لافانی یا کوئی انہونی شخصیت سمجھ کر سرپٹ گھوڑے کی طرح دوڑتے رہیں. وہ سرپٹ گھوڑا جو آخر کار کسی گہری کھائے میں گر جائے اور اس کی موت واقع ہو جائے. لہذا آپ خود اور اپنے قائد، اپنی پارٹی اور اپنے جو آپ کے فالورز ہیں، جو عاشق ہیں، جو مرید ہیں خان صاحب کے، ان کے بچوں کا، ان کی زندگیوں کا بھی خیال کریں، کیونکہ یہ تو آسان نہیں ہے. ابھی آپ کے کتنے لوگ جیل میں بند ہوئے ہیں گزشتہ چند دن جو آپ نے ایکٹیویٹی کری، تو اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ وہ لوگ بیچارے پریشان ہیں، اندر پڑے ہوئے ہیں. عمران خان کی 2 بہنیں بھی جیل جا چکی ہیں اور جو ہے ان کا مقدمہ زیر التوا ہے. آج نہیں کل نہیں پرسوں ضمانت تو ان کی ہو جائے گی. وہ تو بڑے لوگوں کی بہن بیٹی ہے. لیکن جو عام ورکر، جو عام کارکن بیچارہ جیل میں چلا گیا ہے، اس کے لیے کچھ بھی اقدامات نہیں کر رہے. آپ لوگ جو پہلے اندر پھنس گئے ہیں ان کے لیے کچھ نہیں کر پا رہے، مزید آپ لوگوں کو آپ پھنسانے کے چکر میں پڑ رہے ہیں. تو بھائی یہ اپنی حکمت عملی چینج کریں. اس سے ریاست کو کچھ بھی نقصان نہیں ہوگا. عارضی طور پر اس کو جھٹکے لگیں گے، کرائسس پیدا ہوں گے، مشکلات پیدا ہوں گی، لیکن حکومت ہوتی ہے، اس کے بعد بہت سے وسائل ہوتے ہیں، وہ اس وسائل کے نتیجے میں حالات پر قابو پا لیتی ہے. نون لیگ کے بھائیوں سے بھی میری گزارش ہے کہ برائے مہربانی جلد از جلد جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے کندھے سے اترنے کی کوشش کریں.
کیونکہ آپ لوگ جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بوجھ بن چکے ہیں. آپ لوگ کوئی بھی ایسی آپ کی حکومت اقدامات کرنے میں کامیاب نہیں ہو پا رہی کہ پتہ چلے کہ آپ حکمران ہیں، آپ کی حکومت ہے. آپ کی حکومت بالکل عمران خان جیسی حکومت محسوس ہوتی ہے، سوائے اس کے کہ عمران خان جو ہیں وہ ہر وقت شور شرابہ کرتے رہتے تھے. آپ کے وزیر اعظم گنے ہیں، وہ خاموش رہتے ہیں، زیادہ بات چیت نہیں کرتے. لیکن پرفارمنس کے حساب سے، کارکردگی کے حساب سے، معاملات ہینڈل کرنے کے حساب سے آپ لوگوں کی وہی پوزیشن ہے جو کہ عمران خان کی تھی. لہذا یاد رکھیں کہ جب تک عمران خان کا پریشر ہے تب تک آپ کی اہمیت ہے، آپ کو کندھوں پر بٹھا کر رکھا جائے گا. لیکن آخر کب تک؟ جب یہ بوجھ حد سے بڑھ جائے گا، جب ان کی برداشت سے باہر ہو جائے گا، افسر شاہی آپ کو اٹھا کر پٹک دے گی. کیونکہ اب تک آپ کوئی بھی مسئلہ ہینڈل کرنے میں کامیاب نہیں ہو پائے. نہ تو آپ سیاسی جماعتوں سے مذاکرات میں کامیاب ہوئے ہیں، نہ ہی آپ کوئی آئینی اصلاحات لانے میں کامیاب ہوئے ہیں، نہ ہی آپ نے اپوزیشن پر قابو پانے میں کوئی اب تک کوئی خاص کارکردگی دکھائی ہے، نہ ہی مہنگائی، معیشت اور دوسرے معاملات کے اندر آپ لوگ اب تک کوئی واضح کامیابی حاصل کر پائے ہیں. صرف آپ کے گنے چنے 2-3 وزیر ہیں، وہ مخصوص انداز میں اپنے اپوزیشن مخالف بیانات جاری کرتے رہتے ہیں، جن کا کوئی اثر بھی نہیں ہوتا، نہ عوام پر نہ نظام پر. لہذا اپنی کارکردگی بہتر بنانے کی کوشش کریں، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ گراؤنڈ پر آپ کی پوزیشن بہت بری ہو چکی ہے. عوام آپ کو بالکل بھی پسند نہیں کر رہی. آپ کی کارکردگی کی وجہ سے عوام کی اکثریت جو ہے وہ آپ کے خلاف ہو چکی ہے، اور اس کا تمام تر فائدہ عمران خان کو پہنچ رہا ہے. ہم عمران خان کے مخالفین ہیں، لیکن ہم یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ عوام کی بہت بڑی بھاری تعداد جو ہے وہ دن بدن، ایسے لوگ بھی جن کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں تھا، جو سیاست کو سمجھتے بھی نہیں ہیں، جنہوں نے زندگی میں کبھی سیاست میں دلچسپی بھی نہیں لی، میں حیران ہو جاتا ہوں جب ان کی گفتگو سنتا ہوں، تو وہ اس بیانیے کا شکار ہو چکے ہیں جو کہ تحریک انصاف نے بیانیہ بنایا ہے. وہ ایسا بیانیہ ہے کہ جو ہم جیسے لوگوں کو تو اٹریکٹ نہیں کرتا، لیکن عام پبلک اس کے اندر دھنس چکی ہے. تو آپ لوگوں کا بیانیہ بھی کمزور ہے. آپ لوگ صرف مینجمنٹ جو ہیں وہ بنے ہوئے ہیں، مینیجر بنے ہوئے ہیں. وزیر اعظم صاحب، آپ وزیر اعظم بنے، آپ کوئی مینیجر نہیں ہیں. اور یہ ڈپٹی وزیر اعظم کیا ہوتا ہے جو آپ نے ڈار نام کا ڈپٹی وزیر اعظم؟ اس ڈپٹی وزیر اعظم کو آپ گلی محلے میں بھیجو، عوام کے درمیان بھیجو، عوام کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے بھیجو، تو آپ کو لگ پتہ جائے کہ پوزیشن کیا ہے. پلوں کے نیچے سے بہت سا پانی بہہ چکا ہے. بزدار نے جو کھڈے پنجاب میں چھوڑے تھے، وہ کھڈے بھرنے کے باوجود بھی عوام میں آپ لوگ جگہ نہیں بنا پا رہے. آج 12 اکتوبر ہے. آج آپ پہلے والی غلطیوں سے آپ کا سبق سیکھنے کا دن ہے. برائے مہربانی اپنی پچھلی غلطیوں سے سبق سیکھنے کی کوشش کریں، اور کوشش کریں کہ جلد از جلد آپ افسر شاہی کے کندھے سے بوجھ کم کر دیں. کم از کم کوئی حکومتی معاملات تو آپ لوگ سنبھال لیں نا. امن و امان آپ نہیں سنبھال سکتے. بارڈروں پہ فوج لڑ رہی ہے، اندرون ملک فوج لڑ رہی ہے. انٹرنیشنل محاذ پہ کوئی معاشی مسئلہ ہو، کسی دوست ملک سے مذاکرات کرنے ہو، IMF سے قرض لینا ہو، ورلڈ بینک سے قرض لینا ہو، کسی دوست ملک سے کوئی قرض لینا ہو، اس میں بھی آپ لوگ کامیاب نہیں ہوتے. رہی صحیح آخری امید کی کرن آپ کے پاس آصف منیر صاحب بچتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ بچتی ہے، افسر شاہی بچتی ہے. تو آخر کب تک وہ آپ کی ذمہ داریاں، آپ کا بوجھ بھی اپنے کندھوں پر اٹھا کے رکھیں گے؟ برائے مہربانی جلد از جلد اپنی کارکردگی بہتر بنائیں، اور یہ جو الٹے سیدھے بیانات جاری کرنے والے آپ کے 2-4 وزیر ہیں، ان کے منہ کو بھی بند کریں. جبکہ گنڈا پور کہہ رہا تھا کہ مجھے کسی نے اغوا نہیں کیا، میں اپنی مرضی سے گیا، اپنی مرضی سے آیا. اور آپ کا سیالکوٹی وزیر کہہ رہا تھا کہ نہیں، اس کو جی اپڈیٹ کیا گیا ہے، جی یہ کیا گیا ہے، جی وہ کیا گیا ہے. یعنی کہ آپ کا وزیر خود ان لوگوں کے اوپر الزامات لگا رہا تھا جو کہ آپ لوگوں کی ہر طرح سے سپورٹ کر رہے ہیں. یعنی کہ وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ نہیں، گنڈا پور جھوٹ بول رہا ہے، گنڈا پور جو کہہ رہا ہے وہ غلط کہہ رہا ہے، گنڈا پور کو تو
سافٹ ویئر اپڈیٹ کیا گیا ہے۔ ایسی باتیں کرنے سے پرہیز کریں، ایسے وزیروں کو برخاست کریں، ایسے سیالکوٹی وزیروں کو گھر بھیجیں جو آپ کے لیے، قوم کے لیے، ملک کے لیے، پاکستان کے لیے، پاکستانی فوج کے لیے کسی بھی طرح سود مند ثابت نہیں ہوں گے۔ یہ آپ کو اسی طرح کا نقصان پہنچائیں گے جس طرح کا نقصان نواز شریف کو اس کے ان مشیروں نے پہنچایا تھا جن کے مشاورت کے نتیجے میں، جن کی باتیں ماننے کے نتیجے میں 12 اکتوبر واقع ہوئی تھی۔ کسی بھی دوسری 12 اکتوبر سے بچنے کے لیے برائے مہربانی جلد از جلد اپنی غلطیوں کو درست کریں۔ پاکستان زندہ باد۔